دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ یا رسول اللہ ہم جہاں میں پوری دنیا والے ہمیں گرانے پہ لگے ہیں، مگر ہماری محبت کا حال یہ ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ عشق کرو تو امام احمد رضا کی طرح عشق کرو۔ عشق میں آئے ہیں دنیا نگاہوں کے سامنے کھڑی ہے، مگر وقت کا امام 1,24,000 انبیاء اکرام کو دیکھنے کے بعد بھی جب حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں تو مسکرا کے عاشقوں کے انداز میں کہتے ہیں، سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عشق کرو تو جامی کی طرح عشق کرو۔ کون؟ علامہ جامی۔ کون علامہ جامی؟ کون علامہ جامی؟ وہ علامہ عبد الرحمن جامی جو حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، سلام کرتے تو حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا۔ عشق کرو تو ایسا عشق کرو کہ حضور کا تصور لے کے بستر پہ جا کے باوضو سو جاؤ اور کہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ عشق کرو تو ایسا عشق کرو، بستر پہ لیٹ جاؤ، آنکھیں بند ہو جائیں، تڑپ مدینے کی طرف لگی ہو، دل مدینے کی طرف لگا ہو، تصور مدینے کی طرف ہو، اور پکار کے کہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ حضور سے عشق کرو تو ایسا کرو، جب مدینے والے مدینے جائیں تو پکار کے کہو مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو میرا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں وہاں آقا میرے دلبر مدینے میں۔ عشق کرو تو زبان سے نہیں، عشق کرو تو دل سے عشق کرو۔ کون عشق کرنے والے؟ وہ بلال حبشی، وہ ویسے کرنی۔ دنیا نے پکار کے کہا کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے۔ عشق کرو تو بلال حبشی کی طرح کرو، وہ بلال جنہیں مارا گیا، وہ بلال جنہیں گھسیٹا گیا، وہ بلال جنہیں گالی دی گئی، وہ بلال جنہیں باضابطہ انگاروں پر لٹایا گیا، مگر بلال تھے مسکرا کے کہتے تھے تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ عشق رسول کا نشہ، عاشق بنو، زبان سے نہیں، عشق کرنا ہے دل سے کرو، عشق کرنا ہے حقیقت میں کرو، عشق کرنا ہے دکھاوے سے نہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہم نے ہزاروں عشق کے دعوے دار کو جنہوں نے حقیقی معنی میں عشق کیا ہے، جنہوں نے حقیقت میں عشق کیا ہے، پوری دنیا کی طرف نظر نہیں کی، توجہ نہیں دی، کون کیا کہتا ہے، کون کیا سوچتا ہے، کون کیا کہے گا، کون کیا نہیں کہے گا، کون گالی دے گا، کون برائی کرے گا، کون تعریف کرے گا، کون سر پہ اٹھائے گا، کون سر سے گرائے گا۔ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی ہے تو عشق رسول کی پرواہ کی ہے، جنہوں نے حضور سے سچا عشق کیا ہے۔ دیکھ لو وہ تھوڑے زمانے پہلے کا مرد قلندر، ویل چیئر پر بیٹھنے والا، دنیا جس کے نام کا نعرہ آج ملک کے کونے کونے میں لگاتی ہے، اس نے سچا عشق کیا تھا، ایسا عشق کیا تھا۔ آئے تو ہزاروں ہیں دنیا میں، آئے تو کروڑوں ہیں دنیا میں، مگر عشق کرنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اس نے ایسا عشق کیا، مارا گیا مگر اف نہ کی، گھسیٹا گیا مگر اف نہ کی۔ مسکرا رہے ہیں، دنیا پوچھ رہی ہے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ جب گھسیٹا جاتا ہے لوگ مسکراتے نہیں ہیں، روتے ہیں۔ تو وہ مرد قلندر ویل چیئر پر جس کو گرا کے گھسیٹا گیا، وہ کہتا ہے میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے تم جس کے اشارے پہ گھسیٹتے ہو اسے علم نہیں ہے، مگر مجھے جس کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے وہ نبی گنبد خضرا سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
عشق کرنا ہے حضور سے تو سچا عشق کرو، ایسا عشق جو بلال حبشی نے کیا تھا، ایسا عشق جو ویل چیئر پر بیٹھنے والے اس مرد قلندر نے کیا تھا۔ کیسا عشق کیا تھا جانتے ہو؟ ملک کا سب سے بڑا جنازہ پی ایم کا نہیں ہے، پارلیمنٹ کے ممبر کا نہیں ہے، کسی نیتا کا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کے امام کا جنازہ ہے، اس کا جنازہ ہے، جس کے گھر پہ سنگ مرمر نہیں ہے، یہ اس کا جنازہ ہے، جس کے یہاں ٹائلز نہیں لگی ہے، یہ اس کا جنازہ ہے، جس کی کوئی حویلی نہیں ہے، یہ اس کا جنازہ ہے، جس کی کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہے، یہ اس کا جنازہ ہے، جس کے گھر پہ چھپر پڑا ہوا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے، جس کے پاس کوئی رنگ و روغن نہیں ہے، مگر عشق کی بنیاد پر خدا نے اسے اتنی عزت اور عروج عطا فرمایا۔ دیکھ لو وہ آج تک اپنے انداز میں پکار کے کہتے ہیں، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ عشق دیکھ لو، پورے ملک کا سب سے بڑا جنازہ تھا، اور حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی، جب وہ جنازہ نکل کے جاتا تھا، کاندھوں سے گزر کے جاتا تھا، عاشقوں کی آنکھوں میں آنسو موتی کی طرح بن کے ٹپکتے تھے، اور عاشق کہتے تھے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے کیا نکلے، بات ہے، محبوب کی گلیوں سے نعرہ ذرا گھوم کے تکبیر، نکلے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قبر میں اتارنے والے اتار تو رہے تھے، مگر وہ افسردہ تھے، لیکن وہ خوش بھی تھے، وہ جانتے تھے ایسے دنیا سے جانے والوں کی حقیقت یہ ہوتی ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہیں عاشق نعرہ یہ لگا رہے تھے، یہاں ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کی زندگی کی انتہا نہیں ہوئی ہے، اب حال یہ ہے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ عاشق بنو سچے، علامہ جامی کا ذکر کر رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے، جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے سلام کہتے تھے، حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب آتا۔ بس میں تھوڑی سی تقریر کروں گا مختصر، لیکن بہت توجہ کے ساتھ، عشق کی بات آ گئی۔ اور جانتے ہو جتنے دن مدینہ شریف میں رہنا ہوتا تھا، جتنے دن مدینہ شریف میں رہنا ہوتا تھا رہتے تھے، اور جب حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتے یا رسول اللہ اب میں جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو میرے نبی کے مزار مبارک سے آواز آتی تھی، جاؤ، خیر سے جاؤ پھر آنا، خیر سے جاؤ پھر آنا، خیر سے جاؤ پھر آنا، خیر سے جاؤ پھر آنا۔ ایک دور ایسا بھی آیا، علامہ عبد الرحمن جامی نے ایک کلام لکھا، تنم فرسود جاں پاراز ہجنا یا رسول، کلام لکھا ہے، وہ کلام لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے خلیفہ وقت کو خواب میں بشارت دی اور کہا اس شخص کو مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر، روک دیا گیا مدینے کے راستے سے۔ غور تو کرو، آپ نے عمرہ یا حج کی تیاری کر لی ہے، احرام پہن لیا ہے، نکل گئے ہیں، دہلی ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں، کوئی آ جانے کے بعد آپ سے کہے، احرام پہننے کے بعد کہے، تیاری کے بعد کہے نہیں صاحب آپ کا ویزا نہیں لگائے آپ نہیں جا سکیں گے، محسوس کرو اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا جسے مدینے سے روک دیا جائے۔ ہم مدینے کے غلام ہیں، مدینے کے عاشق ہیں، ہماری غذا تو ذکر مدینہ ہے، ہماری روح تو ذکر مدینہ ہے، ہماری فکر تو ذکر مدینہ ہے۔ جب زمانہ ستاتا ہے مدینے کا خیال آتا ہے، غموں کو بھول جاتے ہیں، جب زمانہ ٹھوکر مارتا ہے مدینے کا خیال آتا ہے، غم بھول جاتے ہیں، جب دنیا ٹھوکر مارتی ہے یا رسول اللہ اس آس میں جی رہے ہیں زمانہ ٹھوکر کتنی بھی مار لے ایک دن وہ ضرور آئے گا جب سنہری جالیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اس آس پہ جی رہے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت جامی کو ایک راستے سے روک دیا گیا، جامی دوسرے راستے سے گئے، حضور نے فرمایا روک دو، روک دیا گیا، تیسرے راستے پہ گئے، روک دیا، روکا جا رہا ہے، مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، جامی گئے، دیکھتے ہیں
الگ سے راستے پر دیکھتے ہیں ایک لکڑی والا لکڑیاں باندھ رہا ہے. کہتے ہیں کیا تم مجھے اس لکڑیوں کے گٹھر میں باندھ کر کیا مدینے میں داخل کر دو گے؟ کہاں اتنی اجرت لگے گی داخل کر دوں گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے بشارت دے دی خلیفہ وقت کو. باضابطہ اس نے آنے کے بعد روک دیا اور لے جا کے جیل میں بند کر دیا. پھر اللہ کے محبوب خواب میں آئے. اللہ کے محبوب جلال میں آگے فرمایا تم نے اس عاشق کو جیل میں ڈال دیا، تم نے اس عاشق کو جیل میں ڈال دیا. کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بار بار حکم دیا روکنے کے لیے، مجھے لگا یہ شخص مانتا نہیں ہے اس لیے میں نے ڈال دیا، آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ اتنا بڑا عاشق ہے، وہ اتنا بڑا عاشق ہے، اس نے ایسا کلام لکھا ہے اگر آ کے سنہری جالیوں کے سامنے پڑھ دے گا تو مجھے قبر سے باہر آ کے اس سے ملاقات کرنی پڑے گی. عاشق ہو تو ایسے بنو، دیوانے بنو تو ایسے بنو، فدائی بنو تو ایسے بنو، حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کرو تو ایسا پیدا کرو. آپ کو معلوم ہے آج موجودہ دور کا حال یہ ہے، میری قوم ملک کے کونے کونے میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ماری نہیں جا رہی ہے، جہاں ذلیل نہیں کی جا رہی ہے، جہاں رسوا نہیں کی جا رہی ہے. آخر کبھی آپ نے غور کیا ذمہ دار کون ہے اس کا؟ یہ حالات اتنے بگڑتے چلے گئے. دراصل ذمہ دار صرف میری قوم ہے، ذمہ دار میری قوم کے جوان ہے. جب تک میری قوم کے جوان اپنی جوانی کا مطلب اور مقصد سمجھتے تھے حالات کبھی ایسے نہیں تھے. آج میری قوم کے جوان اپنی جوانی کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہیں، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لو ہم جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں بہت ساری جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جلسے میں کیا ہوتا؟ حضور کے نام پہ گردن کٹاتے ہیں، جان دیتے ہیں. ایمانداری سے جس قوم کے لوگ حضور کے نام پر، حضور کے حکم پر مسجد میں سر جھکا نہ سکیں، کیا حضور کے نام پر وہ سر جھکا سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ؟ توجہ ہے آپ؟ جس قوم کے لوگ حضور کے حکم پر اصل میں جلسے کا ایک نظام اور تقریر کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. اب یہ تقریر کا ایسا وقت مجھے دیا گیا ہے جس میں آپ سب جانیں